السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ حضرات کے سامنے غسل کرنے کا مکمل طریقہ بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو لہذا آپ حضرات 5 منٹ کے لیے اپنا وقت ہمیں دیں تاکہ ہم آپ حضرات کو وضو کے غسل کے فرائض اور غسل کی سنتیں بتائیں کہ غسل کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے۔ اب آئیے ناظرین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے غسل کرنے کا مکمل طریقہ بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول دونوں ہاتھ گٹوں تک، یہاں تک مطلب یہاں تک دھو، پھر استنجا کرو۔ اگر بدن پر کسی جگہ ناپاکی لگی ہو تو اس کو دھو ڈالو، پھر وضو کرو۔ اگر روزہ نہ ہو تو کلی کے ساتھ غرارہ بھی کرو۔ کیا ہے؟ روزہ نہ ہو تو کلی کے ساتھ غرارہ بھی کرو۔ اب اس سے پتہ کیا چلا کہ اگر روزہ ہے تو کلی کرنی ہے، غرارہ نہیں کرنا ہے، اور ناک میں نرم جگہ تک سانس کے ساتھ پانی لے جاؤ، اس طریقے سے پھر تھوڑا پانی ڈال کر بدن کو ہاتھ سے ملو، اس طریقے سے۔ اس کے بعد سر پر 3 بار پانی ڈالو، یہاں سے پھر 3 بار، پہلے دائیں کندھے پر، پھر 3 بار بائیں کندھے پر۔ اس طرح پانی بہاؤ کہ کوئی جگہ بھی سوکھی نہ رہ جائے، خشک نہ رہ جائے، کوئی جگہ بھی سوکھی یا خشک نہ رہ جائے۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی یا خشک رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اس چیز کا بڑا خیال رکھیں۔ ہم لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ غسل کا ہمیں صحیح طریقہ بھی پتہ نہیں ہے، ہم الٹا سیدھا آئے اور آ کر بس کلی کی، بس الٹا سیدھا پانی ناک میں ڈالا اور اپنا ایک دم سے جسم کے اوپر پانی ڈالنا چالو کر دیا، تو ایسے غسل نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب ناپاکی صحیح طریقے سے ہم دور نہیں کریں گے تو پھر ناپاکی ہماری ختم بھی نہیں ہوگی، ہم پاک بھی نہیں ہوں گے، اور جب ہم پاک نہیں ہوں گے تو قرآن کریم یا نماز وغیرہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس کا اجر کی بجائے ہمیں کیا ہوگا، ثواب کی بجائے ہم لوگ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے غسل کو کریں۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام، دیکھیے فرائض کی طرف۔ ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل عوام میں دیکھا جاتا ہے کہ صحیح طریقے سے ہمیں غسل کے فرائض بھی معلوم نہیں ہے۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، غسل میں جو ہے وہ 3 فرائض ہیں بھائی۔ اب ان 3 فرائضوں میں سے پہلا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض یہ ہے کہ منہ بھر کے کلی کرنا ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں نرم جگہ تک پانی پہنچانا ہے، یہاں تک، یہ جو ہڈی ہوتی ہے اس کو نرم جگہ کہتے ہیں، اس ہڈی تک پانی پہنچانا ہے۔ اور تیسرا جو ہے تمام بدن پر، پورے بدن کے اوپر ہمیں پانی بہانا ہے، اس چیز کا خیال رکھیں۔ اب آتے ہیں ہم آپ کی طرف سنتوں کی طرف۔ دیکھیے، غسل کے اندر جو ہے وہ 13 سنتیں ہیں۔ کیا ہے؟ 11، ہاں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 11 سنتیں ہیں۔ غسل کے اندر کتنی سنتیں ہیں؟ میں نے ابھی غلط بتا دیا تھا، غسل کے اندر 11 سنتیں ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 ہے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، دوسرا نمبر ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، تیسرا نمبر دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، اور چوتھا نمبر کیا ہے؟ استنجا کرنا، اور بدن پر جس جگہ بھی نجاست یعنی ناپاکی لگی ہو اسے دھونا، اور 5واں نمبر کیا ہے؟ پھر وضو کرنا، اور 6واں نمبر تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا، 6واں نمبر تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا، اور 7واں نمبر پانی ڈالنے میں سر سے ابتدا کرنا، یعنی یہاں سے شروع کرنا، 8واں نمبر کے سر کے بعد دائیں مونڈے پر پانی ڈالنا، 9واں نمبر ہے اس کے بعد بائیں مونڈے پر پانی ڈالنا، اور 10واں نمبر ہے بدن کو ہاتھوں سے ملنا، پورے بدن کو ہاتھوں سے اس طریقے سے ملنا، اور 11واں نمبر جو ہے پیدر پہ لگاتار اعضاء کو دھونا، یعنی ایسا نہ ہو
पैदर का मतलब ये होता है कि जैसे अब हमने हाथ धो लिया तो अब दूसरा हाथ एकदम धो डाले, ऐसा नहीं कि हाँ जी एक हाथ धो लिया फिर कुछ देर तक रुक गए फिर दूसरा हाथ, ऐसा नहीं। मतलब जैसे अगर इधर का हिस्से पे हमने पानी डाल दिया तो लगातार थोड़ी देर के बाद ही साथ के साथ ही इधर वाले हिस्से पे हमने पानी डाल दिया तो साथ के साथ इधर वाले हिस्से पर भी हमें पानी डालना है। ऐसा नहीं कि इस हिस्से पे पानी डाल दिया फिर बहुत देर के बाद दूसरे हिस्से पे पानी डालना है, मतलब वो खुश्क होने लगे, तो ऐसा नहीं है। मतलब लगातार जैसे नहा रहे थे वैसे के वैसे ही नहाते रहें। ऐसा ना करें कि हाँ जी कुछ देर पहले हाथ धोए तो फिर कुछ देर के बाद हम कुल्ली कर रहे हैं या नाक में पानी डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना, बल्कि लगातार ही हमें करना। तो इसको कहते हैं पैदर पे, यानी लगातार जब गुस्ल कर रहे थे तो गुस्ल पूरा करते ही रहें, ऐसा ना कि रुक जाएं फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा हिस्सा धोएं, ऐसा नहीं। तो देखिए नाज़रीन किराम, हमें चाहिए कि गुस्ल को सही तरीक़े से हमें सीखे। आज का हमारा टॉपिक यही था, गुस्ल करने का तरीक़ा। कल इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो कल इंशाअल्लाह हम जो है वज़ू का सही तरीक़ा, मुकम्मल तरीक़ा बताएंगे, और एक दिन इंशाअल्लाह हम लोग जो है उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे कि कैसे गुस्ल करना है, कैसे वज़ू करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।